السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ الحمدللہ۔ سورۃ التوبہ، آج ہم سورۃ التوبہ کی مزید آیات کرتے ہیں۔ پہلے میں قرات کر دوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم واخوانکم اولیاء ان استحبوا الکفر علی الایمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يؤتوا الجزية عن يد وهم صاغرون وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون۔ صدق اللہ العظیم۔ آئیے جی، ہم آج 8 آیات ہیں۔ پہلی 2 آیات سے میں ابتدا کرتا ہوں، غور کیجئے گا کیا الفاظ ہیں جی۔ تو پہلی 2 آیات لکھی ہیں، دونوں آیات ہی بہت مضبوط ہیں، اور دوسری آیت تو خاص طور پہ بہت جامع ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ان کا صحیح مفہوم، ان کا مقصد، اور ان کو ہمارے دل میں اتار دے کہ ہم اپنی زندگی میں ہر عمل ان کے مطابق کریں۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، حرف ندا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، آمنوا صلہ والذین۔ آگے کیا کرنا ہے؟ لا تتخذوا، اتخذ یتخذ بنانا، نون ڈراپ ہو گیا، لائے نہیں ہے، حمزہ خا ذال مادہ باب افتعال۔ لا تتخذوا، انتم اس کا فاعل، تم سب مت بناؤ، کیا مت بناؤ؟ آباءکم، اپنے آبا کو، آبا و اجداد کو، و اخوانکم، اپنے بھائیوں کو۔ یہ دونوں مفعول ہے، مفعول نمبر 1، مفعول نمبر 2۔ لا تتخذوا آباءکم و اخوانکم، اپنے والدین، آبا و اجداد کو اور اپنے بھائیوں کو اولیاء، دوست مت بناؤ۔ یہ تیسرا مفعول ہو گیا، ان کو دوست مت بناؤ۔ کب نہیں بنانا؟ وہ یہ بات ہے کہ کب نہیں بنانا۔ ان استحب الکفر علی الایمان، ان، اگر یہ شرطیہ آ گیا، اگر استحبہ یستحب، ہا با مادہ باب استفعال، اس کا مطلب ہوتا ہے پسند کرنا۔ استحبو فعل ماضی ہے، ہم اس کا فاعل۔ ان استحبو، اگر وہ پسند کرتے ہیں، الکفر مفعول، استحبو علی الایمان، ایمان پر، یعنی ان استحب الکفر علی الایمانی، اگر وہ کفر کو پسند کرتے ہیں ایمان کے اوپر، ان ایمان کے بدلے میں وہ کافر رہتے ہیں، تو لا تتخذوا آباءکم و اخوانکم اولیاء، ان کو اپنے دوست مت بناؤ، ان سے دلی محبت نہ کرو۔ آگے اللہ نے فرمایا وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُم، من شرطیہ، تولا یا تولا یہ
من یتولا، یہاں سے یا ڈراپ ہو گیا، تولا یتولا، واو لام یا مادہ ہے تو یا یہاں پہ ڈراپ ہوا، ہم مفعول ہے. ومن یتولہم منکم، جو ان کی طرف پلٹا تم سب میں سے، ومن یتولہم منکم، یعنی جس نے ان کو دوست بنایا. یہاں سے اب یہ دوست بنانے کی میننگ میں آ رہا ہے. وَمَن يَتَوَلَّهُمْ، ہم مفعول، اور یہ کون ہے؟ یہ آبا اور اخوا، یعنی جنہوں نے ان کو دوست بنایا، منکم، تم سب میں سے. جواب شرط آ رہا ہے کیونکہ یہ جملہ شرط بن گیا، یہ مجزوم ہوا. فَأُولَئِكَ ظَالِمُونَ، ہم حسر کے لیے، وہی ظالم ہیں. اولئک مبتدا، ظالمون خبر، ہم آ گیا حسر کے لیے. اولئک ہم الظالمون. اگلی آیت کی طرف آئیں، دل کان آنکھیں سب کھول لیں، اپنے ذہن کو وسعت دیجیے گا. یہ آیت بہت دور جاتی ہے اور بڑے گہرے اور بڑے دور کے میننگ رکھتی ہے اپنے اندر. اللہ نے فرمایا قل، آپ فرما دیجئے، ان شرطیہ اگر، ان کانا فعل ماضی ناقص، اب اس کا ایک اسم ہے، اب پہلے اس کے اسم تلاش کر لیں. ان کانا آباؤکم حالت رفع میں، یہ اسم نمبر 1 ہو گیا. وَأَبْنَاؤُكُمْ، یہ اسم نمبر 2 ہو گیا، مرکب اضافی ہے. تمہارے آبا اور تمہارے بیٹے، وَإِخْوَانُكُمْ، اور تمہارے بھائی، یہ تیسرا ہو گیا اسم. وَأَزْوَاجُكُمْ، اور تمہاری بیویاں، یہ چوتھا ہو گیا. وَعَشِيرَتُكُمْ، یہ 5واں اسم ہو گیا. عشیرتن کہتے ہیں باپ کی طرف سے قریبی رشتہ دار، باپ کی طرف سے قریبی رشتہ دار. کتنے؟ 5 اسم ہو گئے. چھٹا وَأَمْوَالٌ، اور مال، نمبر 6، اور مال، یہ ان مال کی صفت ہے. اقترفتموها، اقترف یقترف، قاف را فا مادہ باب افتعال، اس کا مطلب ہوتا ہے کمانا، یہ کمانے کے میننگ میں آتا ہے. اقترفتم فعل ماضی، انتم فاعل، ہا مفعول جو مال کی طرف جا رہا ہے کہ وہ مال جو تم نے کمائے ہیں. وَتِجَارَةٌ، اور تجارت، اسم نمبر 7. وَتِجَارَةٌ، اور تجارت. تَخْشَوْنَ کَسَادَہا، اب یہ صفت ہے اس تجارت کی. خشیہ یخشا، خا شین یا مادہ باب سامیہ سے. تخشون فعل مضارع، انتم فاعل، کہ تم ڈرتے ہو کسادہا، اس کے مندہ ہونے سے، یعنی تجارت میں مندہ ہونا، نقصان ہونا، خسارہ پانے سے ڈرتے ہو. کسادہا یہ مفعول تخشون، یہ پورا صفت ہوئی کس کی؟ تجارت کی، اور یہ ہوئی اموال کی. تو نمبر 7 تجارت و مساکین. 8 وہ مسکان جہاں تم گھر رہتے ہو، اسم نمبر 8، یہ اس کی صفت ہے. تردونہا، جنہیں تم پسند کرتے ہو. رضی یرضا، جن پر تم راضی ہو. تردون فعل مضارع، انتم اس کا فاعل، اور ہا مساکن. لیں جی گننا آپ نے. ان شرطیہ، یہ پورا جملہ مقولہ ہے کل کا. ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارت تخشون کسادہا ومساکن تردونہا، اگر تمہارے والدین، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں، تمہارے قریبی رشتہ دار، تمہارے مال جو تم نے کمائے ہیں، تمہاری تجارت جس کے تم نقصان سے ڈرتے ہو، اور وہ مساکن جہاں تم رہتے ہو، جہاں تم رہنا پسند کرتے ہو. احب الیکم من اللہ. اب یہاں سے یہ خبر ہوئی کانا کی، یہ خبر شروع ہوئی ہے کانا کی، یہ خبر ہے کانا کی. اب خبر میں دیکھیں کیا کیا ہے. احب یحب، یہ باب، یہ افعالو کے اسم التفضیل پر ہے. افعالو، احبا بہت پسند ہیں، یعنی بہت پسند ہونا. یہ نصب ہو رہا ہے، یہ حالت نصب میں ہے خبر ہونے کی وجہ سے. احبا پسندیدہ ہیں، الیکم تم سب کو، کس کس کے؟ اب کمپیریٹن میں آ رہا ہے. من اللہ، اللہ کے مقابلے میں. ورسولہ، اور اس کے رسول کے مقابلے میں. ایک کمپیریزن، 2 کمپیریزن. وجہاد، اور تیسرا کمپیریزن فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد، فی سبیلہ. اب چونکہ شرط تھا نا، اب اللہ نے آپ کو جواب دے دیا ہم سب کو. فتربصوا، تربص یتربص، را با صاد مادہ باب تفعل. تربص یتربص، انتظار کرو. انتم امر کا صیغہ، انتم فاعل، یہ امر ہے. اس کا مطلب ہوتا ہے کسی بری چیز کا انتظار کرنا. یاد رکھیے کہ تربص یتربص، جب انتظار کرنے کا تربص مطلب ہے تم انتظار کرو، یہ دھمکی والا تربص ہے، انتظار کرو کسی بری چیز کا.
فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ، حتی یہاں تک کہ عطا یاتی آنا، یاتی نصب ہوا حتیٰ کی وجہ سے، اللہ لفظ الجلالہ فاعل، یاتی فعل مضارع بامرہ، اللہ اپنا حکم نازل کر دے، واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ مبتدا، لا یہدی القوم الفاسقین، لا نفی کا، یہدی فعل مضارع، القوم الفاسقین مرکب توصیفی، مفعول یہدی۔ اللہ تعالیٰ گناہ گار قوم کو، حد سے بڑی ہوئی قوم کو، فاسق قوم کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ فاسق فرمایا ہے یہاں پر، کافر نہیں فرمایا، فاسق فرمایا ہے۔ فاسق کون ہوتے ہیں؟ مومن ہونے کے باوجود گناہ کرتے ہیں، زیادتیاں کرتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، حد سے آگے بڑھ جاتے ہیں، نافرمانی کرتے ہیں، فاسق ہوتے ہیں۔ کافر تو کافر ہو گئے تو آؤٹ آف کانٹیکسٹ چلے گی نا بات، اور یہ تو فرمایا ہی جا رہا تھا مومنوں کو، کیونکہ بات یہیں سے شروع ہوئی، یا ایھا الذین آمنوا۔ یہ آیت میرے بھائیوں بہنوں بزرگوں بہت غور طلب ہے۔ اگر تم سب کو تمہارے ماں باپ، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں، تمہارے قریبی رشتہ دار، تمہارا مال جو تم نے کمایا ہوا ہے، تمہاری تجارت جس کے تمہیں نقصان کا خدشہ ہے، اور وہ گھر جو تمہیں بہت پسند ہیں، اگر یہ سب چیزیں تمہیں اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ پسند ہیں اور جہاد سے زیادہ پسند ہیں، فتربصوا، تم انتظار کرو ایک ایسی بری چیز کا جو تم پر نازل کر دی جائے گی، حتیٰ یأتی اللہ بامرہ، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا فیصلہ، اپنا حکم نازل کر دے، اپنا معاملہ نازل کر دے، وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ یعنی اب آپ غور کریں، من اللہ ورسولہ، کیا پسند ہو سکتا ہے اللہ یعنی جب اللہ کے احکامات سامنے آئیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات سامنے آئیں، اور ہم ان چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے ان احکام کو پیچھے کر دیں، تو پھر ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم ان چیزوں کو محبت کر رہے ہیں ان سے زیادہ۔ مثال کے طور پر میں فار ایگزامپل کہتا ہوں، مثال کے طور پر داڑھی ایک سنت عمل ہے، داڑھی ایک سنت عمل ہے، یہ میرے ذہن میں جو آ رہا ہے، اور بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں میرے بھائیوں، کوئی بھی حرام کام ہے، فی الحال داڑھی کی بات میں ایگزامپل دے دیتا ہوں جو زیادہ تر پیش کی جاتی ہے۔ مثال کے طور پہ کسی کو داڑھی رکھنے کون ہے تو وہ پہلے اپنی بیوی کا سوچتا ہے، بیوی سے پوچھتا ہے، بیوی منع کرتی ہے، کیا داڑھی رکھ کے تم اچھا نہیں، ایسی سوچ پائی جاتی ہے۔ تو اس نے کیا کیا؟ اس نے اپنی بیوی کی بات مان لی اور رسول کی بات کو پیچھے کر دیا، یعنی اس کے نزدیک میں زوجتہ احب الیہ، اس کی بیوی اس کو زیادہ پسند ہے کہ اس نے نبی کی بات کو پیچھے کر دیا۔ بچے کہتے ہیں کہ ہمیں فلاں چیز چاہیے، ہمیں فلاں چیز چاہیے، جبکہ وہ حاصل کرنے کے لیے حرام مال اختیار کرنا پڑے گا، حرام راستہ۔ اللہ نے منع کیا حرام راہ نہیں اختیار کرنی، لیکن وہ اپنے بچوں کی محبت میں اللہ کے حکم کو پیچھے کر دیتا ہے۔ وہ وہی ہے الذی یحب ابناءہ من اللہ، یعنی اللہ کی نسبت وہ اپنے بچوں سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ اگر اللہ سے محبت ہوتی تو بچوں کو پیچھے کرتا، اللہ کے حکم کو آگے کرتا۔ تو یہ بات جنرلی لے لیجئے، زندگی کے جس بھی معاملے میں جب ہم دنیا کی چیزوں کو پیچھے کر دیں، مثلا اس کو تجارت میں خسارے کا ڈر ہے، اس لیے وہ اللہ کی راہ میں نہیں نکلتا، میری دکان کا کاروبار کیسے چلے گا، میرے معاملات کیسے چلیں گے، اس کو یہ فکر رہتی ہے۔ اور بہت ساری اس میں ایگزامپلز آ سکتی ہیں۔ تو اس لیے جب ترجمہ اتنا واضح ہو گیا ہے تو یہ بات واضح میں آپ کے سامنے ایگزامپل پیش کی ہے میں نے چند، ان ایگزامپلز کو فائنل نہیں لیجئے گا، اور بھی بہت ساری ایگزامپلز آ سکتی ہیں جو میرے ذہن میں آئی، میں نے آپ کے سامنے رکھ دی۔ مقصد بات سمجھانا تھا کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے جب احکامات سامنے آ جائیں تو پھر اگر ان چیزوں میں سے کسی کی محبت آپ کے آڑے آ رہی ہے نا، کہ آپ اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کو فی الحال مؤخر کر دیتے ہیں ان کی محبت میں، تو پھر یاد رہے حتی یأتی اللہ بامرہ فتربصوا، تم انتظار کرو۔ پھر تو میرے بھائیوں میری بہنوں کبھی بھی اللہ کے حکم کو پیچھے نہ کریں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو پیچھے نہ کریں۔ بچوں کو گانے پسند ہیں، گاڑی میں لگا دیجیے، بچے کہتے ہیں لگاؤ جی، بچوں کی خوشی میں لگا دیے، اللہ کے نبی کے حکم کو پیچھے کر دیا، نہیں بچوں کی بات مان لی، بیوی کی بات مان لی، والدین کی بات مان لی، اس معاملے میں جہاں اللہ کی نافرمانی ہے، یعنی جہاں اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی ہو رہی ہے، وہاں اگر ان میں سے کسی کی بات مان لی، چاہے آبا ہیں، چاہے ابناء ہیں، چاہے اخوان ہیں، چاہے ازواج ہیں، چاہے عشیرہ ہے، اگر ان کی بات مان لی تو پھر یاد رہے انتم تحبون ہؤلاء انتم لا تحبون اللہ ورسولہ،
یہ بات یاد رکھیے، اس بات کو بالکل غور سے دھیان سے اس آیت کو دیکھیے گا۔ آگے چلتے ہیں اگلی آیات کی طرف۔ جی آج کے لیکچر کا دوسرا حصہ، اللہ فرما رہے ہیں لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ ٹھیک ہے جی۔ لقد فعل ماضی کے ساتھ تاکید، زبردست تاکید ہے، اور کر چکا ہونا کا میننگ نصر ینصر، لفظ الجلالہ فاعل، کم مفعول، لقد نصرکم اللہ، یقیناً ضرور بالضرور اللہ تم سب کی مدد کر چکا ہے، فی مواطن کثیرۃ، یہ موطن کی جمع ہے، موطن کی جمع ہے، مواطن کثیرۃ اس کی صفت ہے، یہ حالت جر میں ہے، فی مواطن کثیرۃ اس کا مطلب ہوتا ہے بہت سی جگہوں پر، بہت سے مواقع پر، جگہ یا مواقع۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تم سب کی بہت سے مواقع پر جمع کر چکا ہے۔ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ اِذْ أَعْجَبَتْكُمْ، وَيَوْمَ حُنَيْنٍ، اور حنین کے دن، یہ اب ظرف ہے اور حنین مضاف الیہ ہو گیا، حنین کے دن، اذ یاد کرو جب اعجب عین جین با مادہ باب افعال، اعجب یعجب کسی چیز کا پسند ہونا، اعجبت فعل ماضی واحد مؤنث غائب کا صیغہ، اس کا فاعل ہے کثرتکم، یعنی تم سب کی کثرت، اعجبتکم مفعول، یعنی تم سب کی جو کثرت تھی تم سب کی، وہ تم سب کو پسند تھی جس پر تم نے اعتماد کر لیا۔ فلم تغنی عنکم شیئا، پس لم فعل مضارع کے ساتھ، اب یہ تغنی تھا، یا ڈراپ ہو گیا، اغنا یغنی باب افعال، فائدہ دینا، انکم شیئن کوئی بھی مفعول تغنی، یا ڈراپ ہوا، اس کا جو ہیا فائل ہے وہ کثرت کی طرف ہے، فلم تغنی انکم شیئن، وہ تمہاری کثرت نے تمہیں کوئی فائدہ نہ دیا، وضاقت علیکم الارض، ضاد یا کاف مادہ، دا کا یدیکو باب ضربت، تنگ ہو جانا، وضاقت فعل ماضی، الارض فاعل، اور تنگ ہو گئی زمین علیکم تم پر، بما، بیسیکلی یہ ما مصدریہ ہے اور با اس کے ساتھ زائدہ ہے، راہوبت، را ہا با مادہ ہے، یہ باب نون سے آتا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے کشادہ ہونا، کشادہ ہونا، یعنی یہ یعنی یہ زمین کی بیسیکلی ایک صفت سی ہے کہ الارض، سبب اس کے یعنی باوجود اس کے کہ بما راہوبت، یعنی بما راہوبت، اپنی وسعت اور کشادگی کے باوجود وہ تم پر تنگ ہو گئی۔ مثال کیا ہے کہ زمین تو بہت وسیع ہے نا، کہیں بھی بھاگ سکتے تھے، لیکن تم تنگ ہو گئے، تم ایک جگہ محصور کر دیے گئے، تمہیں سمجھ ہی نہیں آئی کیا ہو رہا ہے۔ تو وضاقت علیکم الارض بما رحبت، یہ مجہول کا صیغہ ہے، نائب الفاعل ہی الارض کی طرف ہے، بما رحبت، رحب یرحب، ایک لفظ استعمال کیا جاتا ہے رحیب الصدر، رحیب الصدر یعنی رحیب الصدر، کشادہ سینے والا، کشادہ لمبے چوڑے سینے والا، اسے کشادگی کہتے ہیں، یعنی یہ بیسیکلی کشادگی وہ والی جو فزیکل کشادگی ہے۔ ثم ولیتم مدبرین، پھر ولا یولی، ولیتم انتم فاعل باب تفعیل، ولیتم یہ مفعول ہے، ولیتم مدبرین، یہ سوری مفعول نہیں، یہ حال ہے اس کا کہ تم مدبرن، اسم الفاعل کا صیغہ ہے، مدبرن اس کا مطلب ہوتا ہے پیٹ پھیر کر پلٹنے والا، ثم ولیتم مدبرین، پھر تم اس حال میں پلٹے کہ تم نے پیٹھیں دکھا دی، ثم پھر انزل اللہ، انزل ینزل باب افعال، لفظ الجلالہ فاعل، پھر اللہ نے نازل کیا سکینتہ، اپنی سکینت، مفعول حالت نصب میں، علی رسولہ، رسول پر، وعلی المؤمنین، اور مؤمنین پر، وانزل، اور مزید کیا نازل کیا، انزل اسے نازل کیا، جنودن مفعول، لشکروں کو نازل کیا، لم تروہا، یہ ان کی صفت ہے، لم تروہا، تم نے ان کو دیکھا نہیں، لم نے ترونا سے نون ڈراپ ہو گیا، رآ یرا، را حمزہ یا مادہ رآ یرا، ہا مفعول، یہ جا رہا ہے جنود کی طرف، لم تروہا، تم نے ان لشکروں کو دیکھا نہیں، وعذب الذین کفروا، عذب یعذب، اور اس نے عذاب دیا، ہوا فاعل، الذین کفروا مفعول، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وذالک جزاء الکافرین، ذالک یعنی یہ جو عذاب ملا، جزاء الکافرین، کافروں کا بدلہ ہے۔
پھر اللہ فرما رہے ہیں ثم پھر یتوب اللہ من بعد ذالک علی من یشاء، تاب یتوب توبہ قبول کرنا، یتوب اللہ لفظ الجلالہ یہ قبول کرنا اس لیے کہ آگے علی آ رہا ہے، من حرف جر بعد ذالک یہ پورا مجرور ہوا ذالک بعد کی وجہ سے، یعنی اس کے بعد اللہ نے توبہ قبول کی علی من یشاء جس کی وہ چاہتا ہے یا جس کی اس نے چاہی، من یشاء شاء یشاء چاہنا، یعنی ثم یتوب اللہ اللہ توبہ قبول کرتا ہے من بعد ذالک اس کے بعد علی من یشاء جس کی چاہتا ہے، واللہ غفور الرحیم اللہ خوب رحم کرنے والا اور معاف کرنے والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا پھر خطاب آ گیا اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، ان حرف تاکید ما کافہ المشرکون، انما المشرکون مشرک تو صرف اور صرف نجس ہیں، ناپاک ہیں، مشرک ناپاک ہیں، فلا یقربو قریب یقرب سامیہ سے قریب ہونا، یقربو نہیں کا سیگا نون ڈراپ ہم فائل، فلا یقربو وہ قریب نہ آئیں مسجد الحرام مسجد حرام کی بعد عامہم اس سال کے، بعد عامہم ھذا ان کا یہ سال، یہ بعد عامہم ھذا اشارہ ہے عام کی طرف، اور یہ ھذا یہاں حالت جر میں ہے چونکہ عام یہاں پہ جر ہے، عام کا مطلب ہوتا ہے سال، فلا یقرب المسجد الحرام بعد عامہم ھذا وَإِنْ خِفْتُمْ خاف یخیف خا واو فا مادہ باب دوربا سے ڈرنا، خفتم انتم فاعل ان شرطیہ اگر تم ڈرتے ہو، عیلتن محتاجی سے تنگ دستی سے، یہ مفعول ہے خفتم کا۔ جی یہ خفتم کیوں ایسا بولا گیا کہ صاحب ذرا کہ جب مشرکوں کو روکا جائے گا تو پھر تجارت کم ہو جائے گی تو یہ خوف پیدا ہو سکتا تھا، اللہ نے فرمایا فسوف یغنیکم اللہ من فضلی، سوف ان قریب، اغنا یغنی غنی کر دینا، یغنیکم اللہ اللہ لفظ جلالہ فاعل، یغنیکم مفعول، اللہ سبحانہ وتعالیٰ تمہیں غنی کر دے گا من فضلی ہی اپنے فضل سے، انشاء اگر وہ چاہے، شاء یشاء چاہنا، ان اللہ علیم حکیم اللہ سبحانہ وتعالیٰ خوب حکمت والا اور خوب جاننے والا ہے۔ آج کے لیکچر کی آخری آیات کی طرف بڑھتے ہیں۔ جی تو آج کی لیکچر کی آخری آیات، قاتل الذین، قاتل یقاتل امر کا صیغہ باب مفاعلہ، قتال کرنا، جہاد کرنا، قاتلو انتم اس کا فاعل۔ ہاں جی اس کا مفعول پہ غور کریں، اس کا مفعول بہت لمبا ہے، قاتلو یہ حالت نصب میں سب یہ پورا مفعول ہے۔ الذین وہ لوگ لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان نہیں لاتے، آمن یؤمن باب افعال سے صلہ ہو گیا الذین کا، ولا یحرمون ما حرم اللہ ورسولہ یہ دوسری بات ہو گئی، واو اور عطف یہ بھی پورا جملہ حالت نصب میں ہے، لا نفی کا حرم یحرم تحریما باب تفعیل، یحرمون فعل مضارع، ہم اس کا فاعل، ہا را میم مادہ، یعنی لا یحرمون وہ حرام نہیں کرتے۔ اب اس جملے میں ما حرم اللہ ورسولہ مفعول ہے اس یحرمون کا، ما موصولہ، حرم اللہ ورسولہ جو اللہ اور اس کے رسول نے حرام قرار دیا ہے، لا یحرمون وہ اس کو حرام نہیں جانتے، ولا یدینون دین الحق لا نفی کا دانا یدینو اس کا مطلب دانا یدینو اس کا مطلب ہوتا ہے قبول کرنا، لا یدینون مراد یہ لے لیں کہ وہ دین نہیں لاتے، لا یدینون فعل مضارع ہم فاعل، دین الحق کی نہ ہی وہ دین حق کو قبول کرتے ہیں، کن سے یہ متعلق فعل یدینون ہے، من حرف جر الذین اوتوا الکتاب وہ لوگ جنہیں کتاب دی گئی ہے، اوتوا الکتاب میں یہ مجہول ہے، ہم نائب الفاعل حمزہ تا یا مادہ، اوتوا الکتاب جنہیں کتاب دی گئی ہے، کتاب مفعول اوتوا۔ اچھا کب تک لڑنا ہے؟ یہ غایت آ رہی ہے یہاں تک لڑنا ہے، یعنی یہ جو قاتلو کا ایفیکٹ ہے یعنی یہ یہاں تک تم نے یہ کام کرنا ہے، حتیٰ یہاں تک کہ یؤت الجزیۃ، آتا یؤتی دینا، یؤتونا کا نون ڈراپ ہو گیا، آتا یؤتی باب افعال، عین تو واو مادہ، حتیٰ یؤتو یہاں تک کہ وہ دیں، الجزیۃ جزیہ ادا کریں، یہاں تک کہ وہ جزیہ ادا کریں، عن یدن ہاتھوں سے، وہم صاغرون ہم مبتدا خبر، حال ان کا یہ ہے کہ وہ ذلیل ہیں، ذلت و خواری ان کا مقدر ہے، وہم صاغرون اور وہ ذلیل و خوار ہیں۔ تو یعنی یہاں تک لڑنا ہے، قاتلو حتی یؤتوا الجزیۃ، یہ کیوں لڑنا ہے، کن سے لڑنا ہے؟ یہ وہ سارے ہیں جن کو قتل کرنا ہے، اور کب تک کرنا ہے؟ جب تک کہ وہ جزیہ نہ ادا کر لے، کیونکہ یہ تو کنفرم ہو گیا کہ وہ اللہ اور اللہ کے رسول پہ ایمان نہیں لانے والے۔ آگے ہے وقالت الیہود،
یہودیوں نے کہا، فاعل قالت چونکہ کلیکٹیو ناؤن ہے اس لیے مؤنث صیغہ ہے، وقالت الیہود، کیا کہا انہوں نے؟ عزیر ابن اللہ، نعوذ باللہ، حضرت عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ مبتدا خبر، یہ مقولہ ہے قالت کا۔ آگے ہے وقالت النصارى، اور عیسائیوں نے کہا، یہ مقولہ المسیح ابن اللہ، یعنی مسیح علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، نعوذ باللہ۔ اللہ نے فرمایا ذالک قولہم بافواہہم، یہ ذالک اشارہ ان باتوں کی طرف، ذالک قولہم، ان کی وہ بات، بافواہہم، ان کے منہوں کی ہے، فمن کی جمع افواہن، منہ، ان کے منہوں کی باتیں ہیں، یضاہئون، ضاد ہاں حمزہ مادہ باب مفاعلہ، اس کا مطلب ہوتا ہے ریس کرنا، یضاہئون فعل مضارع ہم فاعل، یہ ریس کرتے ہیں کن کی؟ قول الذین مرکب اضافی، ان لوگوں کی، الذین کفروا من قبل، جو ان سے پہلے بھی کافر تھے، یعنی انہی کی بیسیکلی نقل کر رہے ہیں، ان کو کاپی کر رہے ہیں۔ قاتلہم اللہ، قاتل یقاتل، یہ ایک بد دعا ہے، ہم مفعول، یہ کون؟ یہی یہود و نصارہ، قاتلہم اللہ، اللہ ان کو ہلاک کرے، انا کہاں، یؤفکون، حمزہ فا کاف، آفک یافک باب ضربہ سے، یہ کہاں پلٹے جا رہے ہیں، یہ کہاں منہ پھیرے جا رہے ہیں، کدھر کو چل رہے ہیں یہ؟ انا یؤفکون، کس طرف کو یہ راستہ اختیار کرو، کون سی راہ پکڑے ہوئے ہیں یہ؟ ٹھیک ہے جی، الحمدللہ، اللہ کا احسان، آج ہم نے 30 آیات کی سورۃ التوبہ کی آیت تفسیر کی طرف چلتے ہیں جی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حکم دیا کہ مشرکوں کی دوستی کو ترک کر دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں حکم دیا ہے کہ کفار سے علیحدگی اختیار کر لی جائے، خواہ وہ تمہارے باپ اور بیٹے ہی کیوں نہ ہوں، اگر وہ ایمان کی بجائے کفر کو پسند کرتے ہیں، پھر ان سے دوستی ممنوع ہے۔ ایسا کرنے پر دھمکی دی اللہ نے سورہ مجادلہ میں، لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو كانوا آباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشیرتهم اولئک کتب فی قلوبهم الایمان وأیدہم بروح منہ ویدخلہم جنات تجری من تحتها الانہار۔ تو ان کو یہ پھر یعنی یہ پچھلی جو بات تھی دھمکی تھی، اور آگے سورہ مجادلہ میں ایسے لوگوں کو جو ان لوگوں سے دور رہتے ہیں ان کو پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جنت کی خوشخبری سنائی ہے۔ اس کے رسول اور اس کی راہ میں جہاد سے عزیز رکھتے ہوں۔ قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے، اگر تمہارے باپ، بیٹے، بھائی اور بیویاں اور خاندان کے آدمی اور مال جو تم کماتے ہو، یعنی تم نے کمایا اور حاصل کیا، وتجارت تخشون کسادها ومساکن ترضونها، اور تجارت جس کے مندہ پڑنے سے ڈرتے ہو، امکانات اور وہ مکانات جن کو تم پسند کرتے ہو، یعنی تم ان کی عمدگی، خوبصورتی کی بنا پر محبت کرتے ہو، اگر یہ چیزیں، احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ، اللہ اور اس کے رسول اور اس کی راہ میں جہاد کرنے سے تمہیں زیادہ عزیز ہے تو انتظار کرو، حتی یأتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم، اپنا عذاب لے آئے، اور اللہ نافرمانوں کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ محبت رسول کا معیار، امام احمد نے زہرہ بن معبد سے اور انہوں نے اپنے دادا سے روایت کیا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے اور آپ اس وقت عمر بن خطاب کے ہاتھ کو تھامے ہوئے تھے۔ انہوں نے عرض کی، اللہ کی قسم، اے اللہ کے رسول، آپ مجھے میری جان کے سوا ہر چیز سے زیادہ محبوب ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ محبوب نہ سمجھے۔ حضرت عمر نے عرض کی، اللہ کی قسم، اے اللہ کے رسول، آپ مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الآن یا عمر، اے عمر اب مومن ہو۔ ترک جہاد کے نقصانات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم بیعینہ کرنے لگو، گایوں کی دموں کو پکڑ لو اور کھیتی پر ہی رضامند ہو جاؤ اور جہاد کو چھوڑ دو، تو اللہ تعالیٰ تم پر ذلت مسلط کر دے گا اور اس وقت تک دور نہیں کرے گا جب تک تم اپنے دین کی طرف پلٹ نہ آؤ۔ اس کے بعد واقعہ غزوہ حنین ہے، اس کو میں یہاں سے سکپ کر رہا ہوں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ثم یتوب اللہ من بعد ذلک علی من یشاء واللہ غفور الرحیم، پھر اللہ اس کے بعد جس پر چاہے مہربانی فرمایا، اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے حوازن کے باقی ماندہ لوگوں پر مہربانی فرمائی اور مسلمان ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اس وقت حاضر ہو گئے جب آپ مکہ کے قریب جعرانہ کے مقام پر تھے۔ یہ واقعہ غزوہ حنین کے 20 دن بعد کا ہے، چونکہ حوازن بھی اس غزوہ میں شامل تھے۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں قیدیوں، مالوں اور ان میں سے ایک چیز کے انتخاب کا اختیار دیا، تو انہوں نے اپنے قیدیوں کو واپس لینا پسند کیا، جن کی تعداد 6000 بچوں عورتوں پر مشتمل تھی۔ آپ نے یہ قیدی واپس کر دی اور وہ اموال غنیمت مسلمانوں میں تقسیم فرما دیے۔
اس کے بعد مزید ہے کہ مشرکین کے لیے مسجد داخلہ میں حرام قرار دے دیا کہ مسجد حرام میں جو ہے اس کی ممانعت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے، اپنے مومن اور دین و ذات کے اعتبار سے پاک بندوں کو حکم دیا ہے کہ وہ ان مشرکوں کو جو دین کے اعتبار سے ناپاک ہیں مسجد حرام سے دور ہٹا دیں، اور اس آیت کریمہ کے نزول کے بعد انہیں مسجد حرام کے قریب نہ آنے دیں۔ یہ آیت 9 ہجری میں نازل ہوئی، اسی وجہ سے اس سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کے لیے بھیجا، اور انہیں حکم دیا کہ یہ اعلان کر دیں کہ اس سال کے بعد کوئی مشرک حج نہ کرے اور نہ ہی کوئی عریاں ہو کر بیت اللہ کا طواف کرے۔ انما المشرکون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا۔ اللہ نے فرمایا وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اور اگر تمہیں مفلسی کا خوف ہو تو اللہ چاہے گا تو تمہیں اپنے فضل سے غنی کر دے گا۔ اس کے بعد ہے قاتل الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر ولا یحرمون ما حرم اللہ ورسولہ ولا یدینون دین الحق من الذین اوتوا الکتاب حتی یؤتوا الجزیۃ عن ید وہم صاغرون۔ یہاں پر ہے ولا، ٹھیک ہے جی، صحیح لکھا میں نے۔ اس کی تفسیر میں وہ فرماتے ہیں کیونکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے ساتھ کفر کرنے کی وجہ سے حقیقت میں ان کا کسی بھی پیغمبر اور ان کی شریعت پر ایمان نہ رہا۔ یہ لوگ صرف اپنی آراء، اپنی خواہشات اور اپنے آباء و اجداد کی اتباع کر رہے ہیں۔ جن باتوں کو یہ اختیار کیے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کا دین اور اس کی شریعت ہرگز نہیں ہے، کیونکہ اگر اپنے دین اور شریعت پر ان کا صحیح ایمان ہوتا تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لاتے، کیونکہ تمام انبیاء کرام نے اپنی اپنی امتوں کو آپ کی تشریف آوری کی بشارت دے رکھی اور آپ کی اتباع کا حکم دیا، مگر آپ جب تشریف لائے تو انہوں نے ایمان لانے کے بجائے کفر کو اختیار دیا۔ اللہ نے فرمایا قاتل الذین سے لے کر آخر تک، یعنی جب جزیرۃ العرب کا مسئلہ حل ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو اہل کتاب اور یہود و نصارہ سے جہاد کا حکم دے دیا، اور یہ 9 ہجری کا واقعہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رومیوں کے خلاف جہاد کی تیاری کی اور لوگوں کو بھی اس کی دعوت دی اور ان کے لیے اس راز کو ظاہر کر دیا۔ مدینہ کے ارد گرد کے قبائل کی طرف بھی آپ نے لڑائی کا پیغام بھیجا تو وہ بھی آپ کے ساتھ جہاد میں شرکت کے لیے تیار ہو گئے، اور اس طرح 30,000 جنگجوؤں کا لشکر آپ کی قیادت میں جمع ہو گیا۔ البتہ مدینہ منورہ اور اس کے گرد و پیش کے کچھ منافقوں وغیرہ نے اس میں شرکت نہ کی۔ یہ سال بھی قحط کا تھا اور موسم بھی شدید گرمی کا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رومیوں سے جہاد کے لیے سوئے شام روانہ ہوئے، حتیٰ کہ آپ تبوک پہنچ گئے، اور تبوک کے چشمے پر آپ نے تقریباً 20 دن قیام فرمایا اور آپ نے اللہ تعالیٰ سے استخارہ کیا اور لوگوں کی تنگی اور کمزوری کی وجہ سے اس سال واپس تشریف لے آئے۔ جزیہ ذلت و کفر کی علامت ہے، حتی یؤتوا الجزیۃ، یہاں تک کہ وہ اسلام قبول نہ کریں تو جزیہ دیں، عن یدن یعنی اپنے ہاتھ سے، یعنی مقہور اور مغلوب ہو کر، وہم صاغرون یعنی ذلیل و خوار اور رسوا ہو کر۔ یہی وجہ ہے کہ اہل ذمہ کی عزت کرنا جائز نہیں، اور نہ یہ جائز ہے کہ انہیں مسلمانوں پر کوئی فوقیت دی جائے، بلکہ وہ تو ذلیل و حقیر اور بدبخت ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہود و نصارہ کو سلام میں پہل نہ کرو، اور جب رستے میں ان سے کسی سے ملاقات ہو تو اسے تنگ رستے کی طرف مجبور کر دو۔ یہی وجہ ہے کہ امیر المومنین عمر بن خطاب نے توہین و تذلیل کے تمام معروف شرطیں ان پر عائد کر دی تھیں۔ ائمہ حفاظ نے عبد الرحمن بن غنم عشری کی روایت کو بیان کیا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شام کے عیسائیوں سے مصالحت کی تو اس میں یہ دستاویز لکھی تھی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ امیر المومنین اللہ کے بندے عمر کے لیے فلاں فلاں شہر کے نصارہ کی طرف معاہدہ ہے، جب تم ہمارے پاس آئے تو تم سے اپنی جانوں، اولادوں، مالوں، اہل ملت کے لیے امن طلب کیا، تم سے یہ شرط طے کی کہ ہم اپنے شہروں اور اس کے گرد پیش کوئی گرجا کنیسہ نہ کسی راہب کی خانقاہ بنائیں گے اور نہ کسی خراب گرجا وغیرہ کی مرمت ہی کریں گے، اور مسلمان رہائش پذیر ہیں وہاں نئے بھی نہیں بنائیں گے، اور دن ہو یا رات ہم کسی وقت بھی اپنے کنیسوں میں داخل ہونے والے کسی مسلمان کو منع نہیں کریں گے۔ مسافروں اور راہ چلتے لوگوں کے لیے ان کے دروازے کو کھلا رکھیں گے، جو مسلمان ہمارے پاس آئے گا ہم 3 دن تک اس کی مہمان نوازی کریں گے، اور ہم اپنے گرجوں اور گھروں میں کسی جاسوس کو جگہ نہیں دیں گے، مسلمانوں سے دھوکہ فریب کی کوئی بات نہیں کریں گے، ہم اپنی اولاد کو قرآن نہیں سکھائیں گے، شرک کا اظہار نہیں کریں گے، نہ کسی کو اس کی دعوت دیں گے، اگر ہمارے رشتہ داروں میں سے کوئی اسلام قبول کرنا چاہے گا تو ہم اسے منع نہیں کریں گے، ہم مسلمانوں کی عزت کریں گے، جب وہ بیٹھنا چاہیں تو اپنی مجلسوں سے ان کے لیے اٹھ کھڑے ہوں گے، ہم ٹوپی، امامہ، جوتوں اور بالوں کے سٹائل وغیرہ کسی چیز میں بھی مسلمانوں کی مشابہت اختیار نہیں کریں گے، ہم ان کی زبان نہیں بولیں گے، ان کی کنیتیں نہیں رکھیں گے، زین والے گھوڑے پر سوار نہیں ہوں گے، تلواریں نہیں لٹکائیں گے، کوئی بھی اسلحہ نہیں لیں گے، اور نہ
اسے اپنے ساتھ رکھیں گے، اپنی انگوٹھیوں پر عربی میں نقش نہیں کرائیں گے، شرابیں نہیں بیچیں گے، اپنے سروں کے اگلے بالوں کو کٹوا دیں گے، جہاں کہیں بھی ہوگا صفائی کا خیال رکھیں گے۔ زنار وہ پیٹی جسے نصرانی کمر اور پیٹ پر باندھتے اپنی کمر پر ضرور لٹکائے رکھیں۔ صلیب کا نشان اپنے گرجوں پر ظاہر نہیں کریں گے، اپنی صلیبوں اور کتابوں کو مسلمانوں کے راستوں اور بازاروں میں ظاہر نہیں کریں گے۔ اپنے گرجوں میں ناقوس بہت آہستہ آواز میں بجائیں گے، مسلمانوں کی موجودگی میں ہم اونچی آواز سے اپنی کتابوں کو نہیں پڑھیں گے۔ ہم اپنے مذہبی شعار مثلا شعانین باؤس راستوں میں انجام نہیں دیں گے۔ ہم اپنے مردوں پر اونچی آواز میں مردوں پر اونچی آواز میں بیان نہیں کریں گے، اور نہ ان کے ساتھ مسلمانوں کی رستوں اور بازاروں میں آگ لے کر چلیں گے۔ قبرستان میں مسلمانوں کے پڑوس میں اپنے مردوں کو دفن نہیں کریں گے۔ مسلمانوں کے حصے میں آئے ہوئے غلام ہم نہیں لیں گے۔ ہم مسلمانوں کی خیر خواہی تو کرتے رہیں گے لیکن ان کے گھروں میں نہیں جھانکیں گے۔ راوی کا بیان ہے کہ جب میں نے یہ معاہدہ لکھ کر عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر کیا تو آپ نے اس میں یہ اضافہ کر دیا کہ ہم کسی بھی مسلمان کو نہیں ماریں گے۔ ہم تمہاری طرف سے اپنے لیے اور اپنے اہل و قبلہ و ملت کے لیے ان شرائط کو قبول کر کے امان کو قبول کرتے ہیں۔ اگر ہم نے ان میں سے کسی شرط کی خلاف ورزی کی جو ہم نے لگائی ہے اور اپنے اوپر لاگو کی ہیں تو پھر ہم سے آپ کا ذمہ دور ہو جائے گا اور ہم اس سزا کے مستحق ہوں گے جو عہد شکنی کرنے والے معاندین اور اختلاف کو بڑھانے والوں کو ملتی ہے۔ میرا تو خیال ہے کہ آج کے دور میں ہم جو مسلمان ہیں ان میں سے تو ایک بھی کام نہیں کر رہے ہیں۔ ہمارے پاکستان میں سب سے زیادہ تو انہی کی حفاظت کا رونا پیٹا جاتا ہے، اپنوں کو ذلیل کیا جاتا ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ اپنوں کو عزت دے رہے تھے اور ان کو ذلیل کر رہے تھے۔ ہمارے ملک میں ہمیں ذلیل کیا جاتا ہے، ان کو عزت دینے کی کوشش کی جاتی ہے، اور یہی حال اوورال مسلم کنٹریز کا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہدایت عطا فرمائے۔ یہ ہے اصل چیزیں جو ہمیں سمجھنی ہیں۔ انشاءاللہ اگلی آیات میں آپ کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا، آمین یا رب العالمین۔